نبیوں کے ماننے والوں کا پرانا عقیدہ ہے. یہ البنایا فی شرح الہدایہ کے اندر علامہ عینی نے جن کا سن وفات 854 ہے انہوں نے بیان کیا جن چارم ہے. اس کے اندر ذکر انہوں نے کیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ کان نبی من الانبیاء اذا ہلاکت قومہ لاحق بمکہ تھا وہو من معه. یہ جب اس کی قوم اپنے گناہوں کی وجہ سے ہلاک ہو جاتی پھر وہ سمجھتا اللہ کے بندوں کی عادت ہے باقیوں کے مقابلے میں اللہ کے بندے اللہ سے زیادہ ڈرنے والے ہوتے ہیں. حضور نے خود فرمایا انا اتقاکم. یہ جو اتقاکم کی تفسیر میں دور سے واقع پڑھتے ہیں نا ان میں یہ چیز بھی موجود ہے. تو اتقا میں ہوں سب سے زیادہ ڈرنے والا میں ہوں. اگر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم مانا بنے تو اس کا مطلب سب سے افضل میں ہوں جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا. سبحان کیا خوبصورت بات ہے. وہ کیوں وہاں آ جاتے رہے اللہ کے خوف سے ڈرتے رہے. کیوں کہ جس جگہ قوم ہلاک ہوئی ہے یا وہیں توبہ کر لیتے. یہ اللہ والوں کی عادت ہے جس جگہ کوئی گناہ ہوا ہو اس گناہ سے بھی نفرت رکھتے ہیں اس جگہ سے بھی نفرت رکھتے ہیں. مثلا مسلم شریف کے اندر حدیث آتی ہے غزوہ تبوک پر جاتے وقت نبی کریم علیہ السلام مدائن صالح سے گزرے. یعنی صالح علیہ السلام کی قوم جہاں آباد تھی وہاں سے گزرے اور سرکار نے فرمایا گردن پیچھے کر لو اور رونے والی شکل بنا لو اور اپنے منہ لپیٹ لو اور جلدی سے گزر جاؤ. کہا کیوں؟ کہا اس جگہ وہ قوم آباد تھی جنہوں نے نبی کی اونٹنی کی ہے. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی غیرت اور آپ کے حسن تعلق پر قربان. ایک نبی کی سواری نبی کی اونٹنی کو قتل کرنے پر ایک پوری قوم اور پورے صوبے کے صوبے پر عذاب الہی آیا اور میرے کندھے کے شاسوار کو لوگوں نے قتل کیا اور جب قتل نہ کیا بلکہ گھوڑے دوڑائے. کہتے ہیں اجماع زندی پر گفتگو کیوں کی ہے اور تم نے آل بیت کا نام مٹانے کی ناپاک تدبیر کی ہے. اپنی کتابوں میں لکھا کر علی کی محبت وہ بھی تو ظاہر نہ کرے تو منافقت کرے. اس کے دل میں محبت علی میرے دل میں مثال کے طور پر حضرت صدیق کی محبت ہے. آپ کہیں ان کی محبت ظاہر نہ کریں. ابھی حضرت فاروق اعظم کا نام لے رہا ہوں ایمان سے بتائیں محبت کی سچائی کے ساتھ لے رہا ہوں کہ نہیں. حضرت صدیق کا ذکر کرتا ہوں پیار اور محبت سے کرتا ہوں. اگر مجھے کوئی کہنا نہیں کہا اگر محبت بھی ہوتی ہے ان کا نام نہ لیں یہ منافقت کی ایک قسم ہے. اور ترمذی شریف میں حضرت جابر بن عبد الانصاری اور حضرت ابو سعید خدری وہ کہتے ہیں کہ کننا نعرف المنافقین ببغض علیہ. منافق پہچانا ہی نہیں جاتا تھا. کیوں؟ کا داڑھی اس کی آواز میں سے لمبی پگڑی اس کے اور لوگوں سے زیادہ شرسا پنچے اس کے زیادہ اٹھے ہوئے مونچھیں کانوں تک مونڈی ہوئی اگلی سووں میں کھڑا ہوتا ہے اذان و اقامت کا بڑا ماہر ہے اور بڑے لمبے لمبے رکوع سجدے سے ٹیڑھی گردن کر کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ گویا اللہ کے گھر پہنچ گیا. یہ ایسی ایسی وہ باتیں کرتے تھے جس سے دیکھنے والے کو شبہ ہوتا تھا یہ بہت بزرگ آدمی ہے. لیکن کہتے ہیں حضرت ابو سعید خدری اور حضرت جابر بن عبد الانصاری وہ کہتے ہیں کننا نعرف المنافقین ببغض علیہ. منافق پہچانا نہیں جاتا تھا جب اس عالم جناب پہ علی مرتضیٰ کا نام سبحان اللہ. اللہ نعرہ حیدری یہ پرانی یادگار ہے منافقوں کو علی کا نام لیتے تو عجیب جبی ہو جاتا اس کے چہرے پر چھریاں پڑ جاتی. یہ پرانا سسٹم چلا آ رہا ہے. منافقین پہچانے نہیں جاتے تھے جب نام علی لیتے تھے تو پھر وہ اچھی طرح سے پہچانے جاتے تھے. نعرہ حیدری ناروں سے ذرا بعض وقت ہوا ہے بات پوری کر لوں. ابھی وہ اعلانات بھی ضروری کرنے ہیں. یہ بات سمجھ لو کہ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے اس آدمی کے بارے میں جس کے جب مطلب فرمایا کہ میں چتکبرے کتے کو دیکھ رہا ہوں جو میری اہل بیت کا لقبی ہے. اس کو امام جلال السیوطی نے خدا کا خوف کرو تمہاری کتابوں میں اندر یہ باتیں لکھی موجود ہیں بیان کیوں نہیں کرتے ہو. میں اس باولے کتے کو دیکھ رہا ہوں جو میری اہل بیت کا خون پیے گا. یہ جو شمر تھا اللہ تعالیٰ نے کتنے اس میں عیب پیدا کیے تھے لیکن بغیر تھی کیا تھی باز نہیں آیا. ایک آنکھ ایک تھی ایک جو دوسری آنکھ تھی وہ بلی تھی.
یعنی سبز رنگ کی تھی، جو بلی کہتے ہیں، فلاں کی آنکھیں بلی ہیں، بلیاں، رنگ کالا تھا اور چمڑا چتکبرا تھا۔ حضرت امام حسین جب اس میدان میں اترے، کہتے ہیں معلوم ہوتا ہے اس کے بارے میں سرکار ہے، اب میں شہادت گاہ میں پہنچ گیا ہوں، اس کے میرا خون پیا جائے گا مگر میں ثابت قدم رہوں گا۔ اب آپ کی جاوری کا وقت ہے، اس وقت آپ میرے سینے پہ ہاتھ رکھیں کہ کہیں میرے پائے سبات میں لفظ نہ ہو۔ مسلم شریف کا دین بتاتی ہے کہ جس وقت مدائن سارے وجہ سے آباد ہوئے تو کہا آنکھیں بند کر لو اور گردن نیچی کر لو، رونے والی شکل بنا کے پار ہو جاؤ، کیونکہ اس جگہ عذاب الہی آیا تھا، کیونکہ وہ بے ادب تھے نبی کے جانور کے، اور نبی کے جانور کے بے ادب پر عذاب آیا، نبی کے اولاد کے بے ادب کے بارے میں کیا سوچ ہے؟ ان کے مطلب نہ بات کرتے ہو نہ کرنے دیتے ہو، نہیں جب تک زندہ ہیں کچھ بھی کہو تمہارا پیچھا کرے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے کتابی حوالہ جات کے ساتھ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اتنی لمبی کتاب لکھی ہے لیکن ایک بھی حوالہ کسی بدعقیدہ کا نہیں پیش کیا، سب اہل سنت کی کتاب ہے، اس کا مطلب سنیت کا ریکارڈ اپنے دانشور کا اور چھپایا ہے، مگر وہ ساری باتیں اب وہ نبی جو ہے وہ مکے میں آ کے کیا پذیر ہوتے تھے، کہا کہ جس وقت گناہوں سے توبہ مطلوب ہو کوئی برکت والی جگہ کیا بھائی سبحان اللہ، وہ تو کعبہ شریف ہے نا، تمام عالم اسلام کا متفقہ مطلب ہے کہ جو نبی کریم علیہ السلام کے قبر کی مٹی سرکار کے بدن مبارک سے لگتی ہے وہ کعبہ شریف سے زیادہ برکت والی ہے، بیت المقدس سے زیادہ برکت والی ہے، وہ لوح محفوظ سے زیادہ برکت والی ہے، وہ عرش الہی سے زیادہ برکت والی ہے، لوح محفوظ پر لکھنے والے قلم سے زیادہ برکت، وہ مٹی سرکار کے بدن سے لگے، اس کی تو یہ قیمت امام حسین کی قیمت تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حسینیت، نواسہ رسول حضور مفکر اسلام۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا کہنا ہے کہ جس نبی کی قوم اپنے گناہوں کی وجہ سے ہلاک ہو جاتی وہ نبی مکہ شریف میں آ جاتا، کیوں؟ کہتے یہ مقام مقدس ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے کی بات، جس شخص نے پہلی مرتبہ حج کیا وہ آدم علیہ السلام، اور کہتے ہیں حج آدم بیت اللہ تلقت الملائکۃ وقرا، فرشتوں نے ملاقات کی، اے آدم تیرا حج قبول ہو گیا۔ ان کا ہم کننا نحج حج البیت قبل کا بے سنہ تھے، تمہارے سے 2000 برس پہلے سے ہم اس کعبے کا طواف کرتے چلے آئے ہیں، یعنی مقام مقدس وہ جگہ ہے کہ آسمانوں کے کرسی دوری، ابھی پاؤں نہیں لگے نبیوں کے، ان کا طواف کرنے کے لیے آسمان سے آتے رہے، باقی سارے جو ہم جو کرام الکاتبین ہیں یا دوسرے ملائکہ ہیں وہ سب طواف کے لیے آتے رہے۔ کافی اسی بنیاد پر نوح علیہ السلام نے حجہ نوح علیہ السلام بیت اللہ قبل ہلاک قوم ہی، آپ کی قوم کی ہلاکت سے پہلے ایک مرتبہ نوح علیہ السلام نے اس کا طواف کیا، جسے آدم علیہ السلام نے کیا ہے، یہ آدم ثانی ہے، پھر انہوں نے کیا ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے حج ہے، حضرت ہود علیہ السلام بھی پہلے کے انہوں نے بھی حج کیا، حضرت صالح علیہ السلام پہلے کے انہوں نے بھی حج کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کیا، اسماعیل حضرت ابراہیم کے بعد جتنے بھی نبی گزرے سب حج کے لیے آتے رہے، لیکن پوچھو یارو وہ جن جگہوں میں تم نے اپنی عبادت گاہیں بنائی تھی وہاں اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی تھی، ہو سکتی تھی، یہاں کیوں آتے رہے؟ سفر کر کے کیوں آتے رہے ہو؟ مقام ابراہیم کو قرب کیوں چاہتے رہے ہو؟ جب ابراہیم علیہ السلام کے بعد وہ آتے رہے تو ظاہر صفا مروہ بھی تو کرتے رہے، تو اب میں پوچھتا ہوں جناب سیدہ ہاجرہ جو ہے وہ ولیہ ہے، وہ نبیہ نہیں ہے، ان کے پاؤں والی جگہوں پر نبی کیوں آتے ہیں؟ سبحان اللہ، محبت کا ایک دستور ہے، محبت کے نظارے رنگ ہیں، کبھی محبت بڑے سے بڑے آدمی کو چھوٹے سے پیار کرنے پر مجبور کر دیتی ہے، جو بچہ آپ کی گود میں ہے آپ اس سے جو پیار کرتے ہیں اس کے پاس کون سا آکسفورڈ کی یونیورسٹی کا سرٹیفکیٹ ہے،
وہ کہاں کیمبرج میں پڑھا ہوا ہے، وہ کہاں سے انہیں میجسٹریٹ کیا ہوا ہے، وہ کیا یقین غیر ہے، مگر آپ جھوٹ کے اس سے پیار کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ آپ بڑی شان والے ہیں، کبھی بڑی شان والا کہ اپنے پیار کے ہاتھوں مجبور ہو کر چھوٹی شان والے سے پیار کرتا ہے۔ اللہ کے سیدہ حجرہ کی گزرگاہوں سے لوگوں نے پیار کیا، سفر کر کے آتے رہے یا سفر کے بغیر ہی پیار کرتے رہے؟ تو جس جگہ پاؤں لگے ہوئے ہیں وہ افضل ہے یا جس جگہ سر لگا ہوا وہ افضل ہے؟ کتنی بےہودہ قسم کی بات ہے، ہم ان کو اس لیے قتل کرتے ہیں کہ یہ شرک کرتے ہیں۔ یار اندرا کی پوجا کرنے والے جب یہ جملہ بولے تو آدمی حیران نہیں ہوتا؟ اگر یہ کوئی دوبارہ عقیدہ تھا تو اپنی جماعت کے بندوں کو قتل کرتے جو اندرا کی قبر پر جا کے پوچھ چلاتے رہے، زیادہ کے بغیر پوچھ چلاتے رہے۔ دور دراز سے عقیدہ، کہاں وہ بنارس کی رہنے والی اور کہاں دیوبند کا مدرسہ، کئی 100 میل کی دوری پر سے آگے پوچھ چلاتے رہے، سفر کے بغیر میں زیارت کی انہوں نے۔ نہرو کا یہی حال ہوا ہے، گاندھی کا یہی حال ہوا ہے۔ تو تمہیں صرف اللہ کے بندوں سے قد ہے، وگرنہ تم زیارت کرنا جانتے ہو، تمہارے ہم زیارت مباح ہے، بلکہ اس کو تو لوگوں نے فوٹو کھنچوائے تاکہ پتہ چل جائے میں بھی اندرا کی موت کے موقع پر غمزدہ تھا، وہ حسین کی موت پر تو غمزدہ نہیں ہوا تو پھر تیرے غم پر بھی، تیری ذات پر بھی، کہ دشمنان اسلام کی موت پر تو غمزدہ ہوا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، قرآن مجید نے حج کی فرضیت کا اعلان کیا ہے اور بتایا کہ یہ للہ علی الناس حج البیت یا علی المؤمنین بھی کہا، للہ علی الناس حج البیت کہ لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج فرض کی، اللہ کے لیے حج فرض ہوا ہے، وہ لوگ جو لوگ ہیں۔ اب اس کا بعض عالم نے اسی سے استدلال کیا ہے، جو غیر مسلم ہیں وہ شرعی فروعات میں مکلف ہے اس سے، لیکن ہمارا یہ مطلب نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں صرف جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے وہ پہلے کلمے کے اور ضروریات دین کے مکلف ہیں، اس کے بعد پھر وہ باقی چیزوں کے مکلف ہیں۔ یہ فروعات کے عمل کی پابندی اس وقت ہوگی جب عقیدے میں پابند ہو جائے گا۔ بات سمجھا رہی ہے؟ عقیدے کی پابندی پہلے ہے، عمل کی پابندی پر۔ کسی سکھ کو نماز پڑھا کرو، یہ جملہ صحیح ہوگا؟ کسی عیسائی سے کو زکات دیا کرو، یہ جملہ صحیح ہوگا؟ یہ پہلے عقیدہ اختیار کرو، بس میں نے میرا خیال میں پیسے دیے ان کو دیے۔ ہاں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو احکام ہیں ان میں ایمان پہلی شرط ہے، للہ علی الناس حج البیت، حج بیت اللہ، حج یا حج یہ دونوں لفظ مستعمل ہیں۔ لوگوں پر فرض کر دیا گیا ہے کعبہ شریف کا حج کرنا۔ حج کا اصل معنی ہے قصد کرنا، دوسرا معنی ہے زیارت کرنا۔ ایک مخصوص وقت میں مخصوص عبادت کا ارادہ کر کے مخصوص اعمال کی پابندی کے ساتھ زیارت کے لیے جانا، اس کا نام حج ہے۔ سبحان۔ اور یہ مناسک حج کہلاتے ہیں۔ منسک سے، منسک کہتے ہیں قرب کا ذریعہ، کیا یعنی حج میں وہ جتنے بھی اعمال کرتا ہے اس سے مراد خدا کے زیادہ قریب ہونا چاہتا ہے۔ یہ جتنی باتیں بندگان خدا نے کی ہیں وہ خدا کے بندے زیادہ پسندیدہ تھے یا ان کے پاؤں لگنے کی جگہ زیادہ پسندیدہ تھی؟ اس طرح بے خدا بات ہے۔ للہ علی الناس، اس بات کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ تم وہاں کے عمل کو تو اچھا سمجھتے ہو اور شخصیتوں کو برا سمجھتے ہو جن کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ فی آیات بینات مقام ابراہیم، اگر تم حج کو میرے بندوں کو بیچ میں سے نکال کے اختیار کرنا چاہو تو کسی کوئی اور جگہ تلاش کرو۔ حج کا اور رب کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فی آیات بینات، جس کی زیارت کرنے کے لیے حکم دیتا ہوں اس کے اندر سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہمارے کاغذات میں مقام ابراہیم ہے۔ بڑی نشانیاں، بڑی آیات ہیں، بڑی آیات کہہ کے قواعد کے مطابق اس کو کہتے ہیں بدل مبدل بن ہو، انگریزی میں اس کو کہتے ہیں اپوزٹ۔